پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا ایک ایسے عاشق صادق کی لکھے ہوئے کلام سے محظوظ ہو رہی ہے جس کو ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بر صغیر کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خاص عنایات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزوں کہ اس وقت میں انہوں نے بیڑا اٹھایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے، جس وقت امت کی نیا بھنور کے شکار ہو چکی تھی۔ ایک ایسے طوفان میں ہم گھرے ہوئے تھے جہاں عقیدہ بچانا مشکل تھا۔ اس وقت ہمارے عقیدوں کی حفاظت کیا اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے افراد سے۔ 100 سال گزرنے کے بعد آج تک الحمدللہ وہ ایمان کی گرمی ہر سنی میں موجود نظر آتی ہے۔ ہندوستان کیا، پاکستان کیا، بنگلہ دیش اور آس پاس کے اردو زبان بولنے والے تقریباً مسلمانوں میں ایک عقیدے کی پختگی پیدا کرنے کا کام کیا، بلکہ اپنے جو اپنے مکتبہ فکر سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی کے اندر ویسا عشق دیکھنا چاہتے ہو جیسا صحابہ رسول اللہ سے کرتے تھے، تو یہ اس جماعت کے لوگ کہتے ہیں ویسا عشق اس زمانے میں کہیں ملتا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا خان ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، ان کے قدموں کے لیے اپنا وقف کیا تھا۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے سارے انہی کو کام۔ لو لگی ہے کہ اس در کے غلام، چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے کمالات والوں کو دیکھے ہوں گے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا مرزا غالب بھی بڑے شاعر گزرے ہیں، ڈاکٹر اقبال بھی بڑے شاعر گزرے ہیں، داغ دہلوی ایک بڑے شاعر گزرے، شاعروں کی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن مرزا غالب کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ 75% مرزا غالب کے لکھے ہوئے کلام اپنے زمانے کے بڑے نوابوں کے لیے یا اس زمانے کے بڑے گورنر جو لوگ تھے ان کی شان میں لکھے ہوئے قصیدے 75% ہو جاتے ہیں۔ اکثر حصہ کلامات ان کے کلاموں کا وہ اس زمانے کے بڑے لوگوں کی تہنیت میں ہے، اس لیے کہ زمانہ تھا، آج بھی ہے۔ شاعر لوگ دولہا بیٹھا ہو تو صحرا اس کی شان میں پڑھتے ہیں، کوئی سیٹھ صاحب ہوں تو اس کی شان میں شعر پڑھیں گے، کیوں؟ کچھ نذرانے ملتے ہیں۔ جس کی شان میں شعر و شاعری کری جائے گی وہ نکال کر گڈیاں اس کے اوپر پھینکتا ہے، تو شاعر کا مزاج ہے، برسوں سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی شعراء نے یہی اپنایا، آج بھی چل رہا ہے۔ لیکن شعر و شاعری کے میدان میں کہ انقلاب برپا کرنے والی ذات امام احمد رضا خان کی ہے۔ قلم اٹھایا اور کہا میرا یہ قلم کسی اور کی تعریف میں نہیں ہوگا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں۔ جہاں جہاں آپ کے قصیدے آپ دیکھیں تو ایک عشق جھلکتا ہوا نظر آئے گا، کمال کی محبت نظر آئے گی۔ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق، کیونکہ کل آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر سنی نوجوان کو سنی سنائی باتوں پر نہیں، پڑھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھیلی ہوئی باتیں بہت ہیں دونوں طرف سے،
سنیوں میں بھی دیوبندیوں میں بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی جو پھیلی ہیں یہی ہوگا، اس جماعت میں کچھ اور باتیں پھیلی ہیں، اس جماعت میں کچھ اور باتیں پھیلی ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عقل اور سلیقہ عطا کیا ہے تو پہلے پڑھو اور پھر سمجھو کون کیا کہہ رہا ہے، اس سے نہیں۔ کچھ سنی جو ہوں گے وہ بہت بڑا چڑھا کر کے بھی بول رہے ہوں گے، غلط باتیں بھی کہہ رہے ہوں گے، ہوتا ہے جذبات میں بہت سارے لوگ چوہے کو شیر کہہ رہے ہوں، زمین کو آسمان کہہ رہے ہوں، چیونٹی کو ہاتھی کہہ رہے ہوں، یہ مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور کبھی دشمنی میں بھی آدمی یہی کام کرتا ہے، بہت چھوٹی سی چیز ہو رہی ہوگی لیکن اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے بول رہا ہوتا ہے، تصویر کچھ اور ہوگی اس کا بیان کچھ اور کر رہا ہوگا۔ تو دونوں، اسی لیے میں کہتا ہوں صاف نظری کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت کو پڑھے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے عشق رسول نظر نہ آئے۔ دشمنی بھی ہٹاؤ، اور جھوٹی مبالغہ آرائیاں اگر آپ کو لگتی ہیں تو وہ بھی ہٹاؤ، آپ خالص ان کی کتابیں اٹھاؤ اور ان کو پڑھو۔ جو بچہ 8 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے رسول اللہ کی سیرت پر بیان کرتا علماء کی محفل میں، آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صرف 14 سال کی عمر میں وہ مفتی ہو چکے تھے اور پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا ہے۔ 14 سال کی عمر میں تو ابھی بچے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں نظر آتے ہمارے یہاں، اور وہ 14 سال کی عمر سے فتویٰ نویسی شروع کر چکے تھے۔ ان سے سوالات امت کے حالات پر کیے جاتے اور وہ تشفی بخش دلائل کے ساتھ جواب لکھ رہے تھے، اور یہی کام انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک کیا، جس کی بڑی شاہکار ہمارے سامنے فتاوی رضویہ کی شکل میں 30 بڑی جلدوں کے ساتھ موجود ہے۔ زندگی بھر انہوں نے جو لکھا، لیکن سب سے بڑا کردار میرے عزیزوں، آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں، ان کے بہت سارے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے غضب کی ذہانت دی تھی، بہت مضبوط حافظہ، ایک بار جو دیکھ لیا اس کو کبھی نہیں بھولتے، اور یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ کب پڑھتے تھے۔ پوری دنیا میں آج قرآن کے معنی قرآن کے ترجمے کے لیے اوتھینٹک ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں مشہور ہے، ہر سنی کے گھر میں ہونا بھی چاہیے۔ یہ ترجمہ قرآن کا اعلیٰ حضرت کا کیا ہوا ہے، کنز الایمان۔ اس میں ایمان کا خزانہ ہے ہی، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا اوتھینٹک ترجمہ جس میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے دوربین لگا کر کے لوگ بیٹھے رہتے اور نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ آج تک کوئی ایسی چیز نکال کر نہیں لائے کہ یہ ترجمہ غلط ہوا ہے، فلاں ایسا کر دیا فلاں ویسا کر دیا۔ حالانکہ میں آپ کو 2-3 اگزامپل بتا دوں، دوسرے ترجمے بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں آج، اور کیا سے کیا مار دیا ہے لوگوں نے۔ قرآن تو قرآن ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن ترجمہ کرنے والا ڈنڈیاں مار سکتا ہے، کچھ بھی لکھ دیا۔ ایک صاحب نے لکھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح ہے، 26ویں پارے کی سورہ، جس کا میں ترجمہ آپ کو کرتا ہوں۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی۔ آگے کا جو مسئلہ ہے وہی سب سے بڑا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اس کا ترجمہ کرنے والے صاحب نے کہا اس لیے ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم معاف کرتے ہیں۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ترجمہ موجود ہے۔ کسی اجنبی کے ہاتھ میں یہ آئے اور وہ یہ ہم سے پوچھے کہ بتا تیرے رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہیں جس کو معاف کرنے کی بات اللہ کر رہا ہے؟ ترجمہ تو آپ نے کیا ہے، امت کے ایک عالم نے کیا ہے، تو آپ بتائیے۔ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے حضور کی عظمت پر، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔
اگر کوئی گناہ ان کی شان میں رکھ دیا جائے تو یہ نبوت پر سوال آ جائے گا. تو نبی معصوم ہے، لیکن قرآن میں یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. اسی لیے میرے عزیزو، ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کا صرف علم نہیں، عشق بھی چاہیے. صرف علم سے جو کر رہا ہے اس نے ایسا کر دیا. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب اس کا ترجمہ کیا تو کہتے ہیں اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. آپ کے نہیں، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. آپ کے ذریعے سے عظمت رسالت کو بچایا ہے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور قرآن کے ترجمے کو بھی بچایا ہے. ایک دو جگہ نہیں میرے عزیزوں، کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. قرآن میں سورہ والضحیٰ مشہور ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. اس کے بعد آیت آتی ہے ووجدک ضالا فہدی. ضال ایک لفظ ہے قرآن میں اور اس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آدمی کو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ کرتے ہیں نا، جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر ہم کو مت چلائیے، ہم دعا کرتے ہیں. تو ضال جو لفظ ہے راستہ بھٹکا ہوا، گمراہ شخص کو ضال کہا جاتا ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا ترجمہ ایک مولانا صاحب نے یوں کر دیا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دی. آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے ہدایت دے دی. فَهَدَىٰ ترجمہ تو انہوں نے کر دیا، لفظ کا ترجمہ لفظ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہو بہو ایک لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں ویسے ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے دوسرے محاورے ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ ہوتے ہیں. انگلش کو ہی لے لو آپ، انگلش میں ہر جو ورڈ ہے اس کا سیم ٹو سیم اردو میں نہیں کیا جا سکتا، کچھ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، محاورے ہوتے ہیں. لیکن اس کا خیال نہیں کیا جنہوں نے ترجمہ کیا. کر تو دیا اے رسول، ہم نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دیتی. لیکن ضال کا ایک ہی معنی نہیں آتا قرآن کے. عربی زبان کا خاصہ ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے 70 معنی ہیں، کسی کے 100 معنی ہیں، کسی کے 500 معنی ہیں. ایک ورڈ کے الگ الگ معنی ہیں. عربی کی زبان کی وسعت ہے یہ. تو انہوں نے تو ترجمہ کیا، لیکن ایک ترجمہ اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے راستہ بھٹکا ہوا، لیکن ایک ہوتا ہے اپنے آپ میں گم ہو. کیسے؟ کسی کی محبت ایسے غالب آ گئی، کسی کی محبت ایسی غالب آ گئی. آپ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ مجھے ملنا ہے اپنے مرشد کو، اور محبت اتنی غالب تھی مرشد کی کہ وہ راستہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، چلے جا رہا ہے. تو اس کو گمراہ نہیں کہتے، وہ کسی کی محبت میں گم ہے اپنے آپ میں. وہ راستے کا بھٹکا ہوا نہیں ہے، وہ کسی کی محبت میں اپنے آپ میں گم ہے. گم ہونا اپنے آپ میں الگ ہے، گمراہ ہونا الگ ہے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو یوں کہا اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھا دیا. یہ ہے گمراہ آپ نے کہہ دیا، اور ایک طرف ایک عاشق صادق کہہ رہا ہے نہیں اے رسول، ہم نے آپ کو ہماری محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھا دیا. ترجمہ کرنے کے لیے بھی عشق کے اس منزل پر پہنچنا ضروری ہے جہاں مقام نبوت کا ادب ملحوظ رہے. میرے عزیزوں، امام اہل سنت فاضل بریلوی کے اس ترجمے کے بارے میں